ذرا تصور کریں، ایک سنسان وادی، نہ لوگ، نہ شہر، نہ آبادی۔ وہاں اللہ کے نبی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے انسانوں کو پکار رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا، پھر بھی وہ آواز آج تک دنیا کے ہر کونے میں پہنچ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی آواز کیسے لگائی، اور کیوں آج بھی لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ آج سے 1300 سال پہلے، جب دنیا موجودہ ذرائع نقل و حمل اور وسائل سے محروم تھی، بحر احمر کے کنارے ریگستان عرب کے درمیان میں چٹیل میدان اور بے زراعت آبادی کے اندر ایک صدا بلند ہوئی۔ نسل انسانی کے منتشر افراد کا ایک نیا گھرانہ آباد کیا گیا۔ اس صدائے انسانی کا مقصد یہ تھا کہ نسل انسانی کے بکھرے ہوئے گھرانے، پھٹے ہوئے دلوں اور دل برداشتہ لوگوں کی روحوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے۔ یہ صدا سنی گئی اور کرۂ ارض کے سارے کونوں، خشکی تری کی ساری راہوں سے اس پکار کی بازگشت بلند ہوئی۔ انجن اور بجلی کی برق رفتار سواریوں کے ذریعے نہیں، بلکہ دل کے اعتقاد اور روح کے ایمان کے ذریعے۔ اور اس پکار کا جواب سب کی زبانوں سے نکلا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار تھی، یہ اسلام کی دعوت تھی، یہ فریضہ حج کی منادی تھی، جس نے ملکوں کو اکٹھا کر دیا، قوموں کو جوڑ دیا، نسب، نسل، زماں اور مکان کے سارے اختلافات دور کر دیے، گورے کو کالے کے ساتھ، شہنشاہ و گدھا کے ساتھ ایک ہی مقام پر، ایک ہی لباس میں، ایک ہی ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا کہ انسان کے بنائے سارے امتیازات ختم ہو گئے اور انسانی اخوت اپنی اصلی صورت میں بے نقاب ہو گئی۔ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ہر سال دنیا یہ نظارہ دیکھتی ہے، مختلف بولیوں کے بولنے والے، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں کے لوگ سمندروں کو عبور کر کے، لاکھوں میل کا سفر طے کر کے، مشکلوں کو پچھاڑتے ہوئے دنیا کے مختلف گوشوں سے حجاز کی اس مقدس سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ 4000 سال کا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جہاں کلدائیوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں اگرچہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن انہیں اتنی سمجھ اور شعور نہ تھا کہ سورج، چاند، ستارے اور مخلوق زوال پذیر ہیں، یہ بھی معبود اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں نجوم، عمل، جادو ٹونے وغیرہ کا خوب رواج تھا۔ اس زمانے میں پجاریوں کا ایک گروہ تھا جو قسم قسم کے ڈھونگ رچاتا تھا۔ عوام ان کے شکنجے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ پجاریوں کو وہ اپنی قسمت کا مالک سمجھتے تھے، ان کی نیاز مندیوں میں اپنی ساری دولت اور عمر صرف کر دیتے تھے۔ ایک عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک تمام لوگ ان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل ہو اور ان کو خوش رکھنا چاہیے تاکہ ہم پر دیوتاؤں کی عنایت ہو، ورنہ ہم طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم جسے اللہ نے فرمایا اپنے رب کے حضور
قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ وہ ابراہیم جس کی بے مثال وفا شعریوں پر فرمایا، ابراہیم وفادار، جب انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی غور و فکر کیا کہ یہ سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت تک ہیں، پتھر کے بت جن کو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم جیسے انسان ہیں، خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب میرا خالق اللہ ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے، وہ میری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہی میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ سوچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے، میں ان کو ہرگز نہیں پوجوں گا۔ آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آگ سے نکالا۔ وطن چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ آخر میں جب اولاد سے مایوس ہو چکے تو اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی۔ جب اولاد ملی تو اللہ کے وفادار بندے کو فکر لاحق ہوئی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے ساری عمر صرف کر دی، کس طرح اپنی اولاد کو اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے تیار کرے۔ ساری عمر کی اطاعت گزاریوں وفاداریوں کے بعد ایک اور آخری قربانی یا آزمائش باقی رہ گئی تھی، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اس بڑھاپے میں جب بڑی مایوسی کے بعد اولاد نصیب ہوئی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے معبود برحق کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ امتحان بھی لے لیا گیا۔ جب اس امتحان و آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تب فیصلہ صادر فرمایا کہ ہاں، اب تم اہل ہو گئے کہ تمہیں بنی نوع انسان کا امام بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت سونپ دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو حجاز میں مکہ کے مقام پر رکھا۔ اسی مقام پر باپ بیٹا دونوں نے دعوت اسلام کے لیے وہ مرکز تعمیر کیا جو خانہ کعبہ کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ عمارت عام مساجد کی طرح صرف ایک عبادت گاہ نہ تھی، بلکہ اول روز سے ہی اس کو اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز قرار دیا گیا، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر ساری دنیا سے یہاں جمع ہوا کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج ہے۔ آج سے 4500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جبل عرفات پر کھڑے ہو کر یہ منادی دی، اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، دور سے آؤ، پیدل آؤ، سواری پر آؤ، حج کے لیے آؤ اور ہر سال آؤ۔ اس کے جواب میں حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے اللہ، میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، یہ ملک سارا تیرا ہے اور کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ خالص توحید سے جڑ جاتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 4000 سال کا فاصلہ سمیٹ دیا گیا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے، ادھر حاجی جواب دے رہے ہیں،
لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ یہ احرام کیا ہے جس کے باندھتے ہی حاجی ذبائش و آرائش کی تمام چیزوں کو انکار کر دیتا ہے اور ایک تہبند اور ایک چادر کے سوا اب کچھ نہیں پہنتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے۔ ہر حاجی ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے اس زائرانہ لباس کو پہنتا ہے، چاہے وہ کوئی شہنشاہ ہو یا کوئی گدائی نوا۔ یہ سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس اختیار کرتے ہیں، سر کھلا رکھتے ہیں، بال نہیں بناتے، عورت اور مرد کا شہوانی تعلق نہیں بناتے۔ احرام باندھنے کے ساتھ لبیک کی صدائیں حاجیوں کی زبان سے نکلتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد، ہر صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد، ہر قافلے سے ملتے وقت، بلندی پر چڑھتے وقت، پستی میں اترتے وقت بلند آواز سے پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ یہ کیسا عجیب منظر ہے کہ مختلف بولیاں بولنے والے، اردو بولنے والے، یا عربی، فارسی، یا افغانی، یا ترکی، یا حبشی، یا چینی، یا روسی، یا انگریزی بولنے والے ایک ہی بولی بولتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پکار، دعوت حج پر لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں، اور یہ بار بار کی صدائے لبیک اس درویشانہ لباس کے ساتھ، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود اور دور دراز کے سفر کی تھکان کے ساتھ، یقین جانیے یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت حج حاصل نہیں ہوئی، ہمارے الفاظ قاصر ہیں اس شخص کے سامنے اس کیفیت کی پوری تصویر کھینچ سکیں۔ حاجی اپنی نیاز مندیوں اور والہانہ عقیدت مندیوں کے ساتھ منزل با منزل کوچ کرتا ہوا جب آستانے پر پہنچتا ہے جس کی طرف خلیل اللہ نے دعوت دی، وہ آستانہ خلیل کو چومتا ہے، پھر اس گھر کا طواف کرتا ہے جسے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مرکز قرار دیا گیا تھا، اور کئی بار طواف کرتا ہے۔ بار بار کے چکر لگانے سے وہ چاہتوں و محبت کی پرانی رسم کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی سلامی 2 رکعت ادا کرتا ہے، پھر یہاں سے نکل کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اپنی اس عملی حالت کا اقرار کرتا ہے، یوں ہی اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں دوڑتا رہے گا۔ اس کے بعد ہر حاجی کو 5-6 دن ایک کیمپ کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر عرفات میں دن حمد و ثنا میں مصروف رہتا ہے اور امیر حج کا خطبہ سنتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے، ایک نئی زندگی لے کر لوٹتا ہے۔ رات مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے، دن نکلتے ہی مینا کی طرف کوچ کرتا ہے اور وہاں اس مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اس کے بعد حجاج کرام قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنے بال منڈواتے ہیں، پھر یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف مارچ کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرف طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر ہر حاجی معمول کی زندگی شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حاجی مینا کی طرف لوٹتے ہیں، 3 دن قیام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عرب اس جگہ پر جمع ہو کر اپنے اسلاف کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کی توہین و تذلیل کرتے تھے۔ اسلام نے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حج کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، اگر کبھی دل میں خانہ کعبہ دیکھنے کی خواہش آئی ہے تو کمنٹ میں لکھیں اللہم لبیک۔ ایسے ایمان فروز ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔